بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا ہے، کیا کسی مرے ہوئے شخص کا حقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ جواب دیں ان نوازشوں ہی۔ جواب یہ ہے کہ صاحب استطاعت آدمی کے لیے اپنے نومولود بچے کا حقیقہ زندگی میں کر دینا مستحب ہے۔ اب اس کا وقت کیا ہے؟ وقت تو یہ ہے کہ اگر بچہ کہیں کسی گھر میں پیدا ہوا یا بچہ یا بچی ہو تو 7ویں دن حقیقہ کر دینا چاہیے۔ اگر 7ویں دن نہیں کر سکا تو 14ویں دن کر دینا چاہیے۔ اگر 14ویں دن بھی حقیقہ نہ کر سکا تو 21ویں دن تک حقیقہ کر سکتا ہے۔ یہ مستحب ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ مرے ہوئے انسان کا حقیقہ کر سکتے ہیں، تو صورت مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ سے مر کر پیدا ہوا ہے یا زندہ پیدا ہوا، بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، یا پیدا ہونے کے بعد بالغ ہونے کی عمر تک رہا اور یا بڑھاپے کی عمر تک رہا، جب تک اس کا حقیقہ نہیں کیا اور وہ انتقال ہو گیا، تو مرے ہوئے انسان کا حقیقہ کرنا کہیں سے حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اور نہیں کر سکتے مرے ہوئے انسان کا حقیقہ۔ ہاں، زندہ انسان کا حقیقہ کر سکتے ہیں، جیسے بچپن میں نہیں کر سکے، جوانی بھی نہیں کیا اور بڑھاپے کی عمر آ گئی، موت سے پہلے کر سکتا ہے، کیونکہ وقت سنت کا گزر چکا، لیکن حکم تو باقی رہتا ہے۔ وہ حکم باقی ہے تو موت سے پہلے اگر بوڑھا آدمی بھی حقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو آپ نے جو ہمیں پوچھا ہے کہ مرے ہوئے انسان کا حقیقہ نہیں کرنا چاہیے، بجائے اس کی آپ قربانی کے ایام میں نفلی قربانی کر دیں ان کے نام سے، اور ثواب بھی پہنچے گا اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھیں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مغفرت بھی ہو سکتی ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے، کسی سے سود پر رقم لے کر تجارت کرنا جائز ہے نہیں ہے؟ جواب دیں ان نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد احسان صاحب، جواب یہ ہے، کہیں سے سود لینے پر سود دینا بھی پڑتا ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر سود لینا بھی حرام ہے اور بغیر شرعی عذر کے سود دینا بھی حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمایا ہے، اور لعنت جو ہوتی ہے وہ دنیا آخرت دونوں کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ان آیتوں میں اللہ نے خود واضح طور پر فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، حرام ہے۔ ربا کہتے ہیں سود کو، اور اگر کوئی آدمی اس کا نام بدل دے تو اس کے نام کے بدل جانے سے حکم کا معنی نہیں بدل جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل سود کا معنی بیاج پر لیتے ہیں، یا اسی طرح ہمارے بنگلور زبان میں بڈی کے نام سے بھی کہا جاتا ہے، یا اسی طرح بہت سارے اس کے الگ الگ طریقے ہیں جہاں 1 روپے کے بدلے 2 روپے دینا پڑتا ہے، وہ سمجھے کہ سود آ گیا، وہاں پر سود کا حکم وہاں صادر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایک دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ بتائے کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا، کیا اس کی دنیا آخرت سنورے گی؟ بلکہ دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے تجارت کے لیے کہیں سے سود پر رقم لینا جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو کوئی محدود نہیں کیا ہے، اللہ نے تجارت کو وسیع کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی تجارت دوسرا نہیں کر سکتا تو دوسرا راستہ اس کے لیے کھلا ہے۔ تو یہ نہیں کہ تجارت کے لیے وہی تجارت کے لیے میں وہی تجارت کروں گا اور مجھے وہی تجارت کے لیے مجھے قرض ضروری ہے، ایسی بات نہیں۔ حلال روزی کے لیے کہیں آپ دوسرے بہت سارے ذرائع ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی آدمی نے سود پر رقم لے لیا ہے اور اسے تجارت بھی شروع کر دیا، تو تجارت شروع کرنے کے بعد اب اس سے جو نفع آئے گا وہ نفع حلال ہے، کیونکہ وہاں اس آدمی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سود لینا حرام ہے، سود دینا ضرورت پر، وہ اس کی ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن لینے والا وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ آدمی نے قرض لیا تو قرض جتنا تھا اتنا لے لیا، اب دے رہا اتنا جتنا وہ قرض لیا ہے۔ اب وہ آدمی سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اس سے زائد دو، اب لینے والا گنہگار ہوگا، دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ آدمی بھی اس گناہ کے اندر ضرور شامل ہوگا۔ تو اس لیے اگر کسی آدمی نے سود پر رقم لے کر تجارت کرے گا تو تجارت اس کے لیے حلال ہوگی، اور وہ اس سے نفع کمائے گا تو نفع بھی حلال ہوگا۔
اور اس کے لیے بہتر ضروری ہے کہ فوراً جلد سے جلد اس کو ادا کر دے اور فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور آئندہ اس طرح حرکتوں سے اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر کسی آدمی نے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے سود پر رقم لے کر تجارت کیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جتنا بھی نفع کمائے، جیسے 100 روپے ہے، 200 روپے ہو، جتنا بھی نفع کمائے اس میں سے تھوڑا نکال کر صدقہ کر دے، تاکہ اس کے جو نحوست ہے وہ نحوست سے بچ سکے۔ سوال کیا ہے 5 منٹ کا مدرسہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیونکہ اس میں مصنف کا نام بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ غسل کے بعد بغیر وضو کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے، دیکھیے 5 منٹ کا جو مدرسہ ہے ماشاءاللہ بہت بہترین کتاب ہے، اور میں نے بھی خود اس کتاب کو پڑھا ہے، اور ہمارے علاقے کے اندر بہت سارے مسجدوں میں فجر اور عصر کے بعد بھی عمومی طور پر پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بات یہاں ذہن میں رکھے، گھر میں اگر پڑھنا چاہیں تو مستورات مرد سب پڑھ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بہترین کتاب فضائل اعمال بھی ہے، اور اسے الحمدللہ بہت ساروں کو بہت سارے لوگوں کے اندر دینداری بھی آئی ہے، تو اس لیے گھر کو اندر پڑھنا چاہیں تو دونوں کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسجد کے اندر اگر 5 منٹ کا مدرسہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھے، جو مسجد کا امام ہے وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اگر کوئی بھی نماز میں اگر پڑھنا چاہے تو مقتدیوں کا خیال رکھے، جو مسبوق حضرات ہیں ان کا خیال رکھے، کیونکہ بعض مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زور سے امام پڑھتے ہیں کہ بھئی دوسرے جو مسبوق حضرات ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں خلل واقع ہو جاتا ہے، تلاوت چھوٹ جاتی ہے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اور بہت سے نمازوں کے اندر ایسے غلطیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ آواز اتنی ٹکراتی ہے۔ تو اس لیے مسجد میں پڑھنے والے امام ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مائک کو نکال دے، یا اگر مجمع مسبوقین کا زیادہ ہے تو دوسرے مجمع کو آگے بلا لے اور وہاں تلاوت کرے، تاکہ وہ کسی دوسروں کو خلل واقع نہ ہو۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے اگر کسی نے وضو نہیں کیا، ایسے غسل کر لیا اور پھر جا کر نماز پڑھا تو نماز ہوگی یا نہیں، تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے غسل سے پہلے وضو کرنا یہ مستحب ہے، تو اس لیے اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے ہی غسل کے بعد جا کر نماز پڑھ لیا فوراً، تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جو آدمی نے غسل کیا ہے اس کے سارے اعضاء وضو جتنے ہیں، جیسے سر ہے، ہاتھ اور پیر ہیں، وضو کے اندر یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں غسل میں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی آدمی نے غسل میں ساری چیزیں دھو لی ہیں تو اس کا وضو بھی ہو گیا۔ لیکن ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی جنوبی ہے یا عورت ہے، ماہواری کے دن ہے، یا اس طرح کے کوئی غسل کر رہی ہے، واجب غسل کر رہی ہے، تو اس کے لیے وہاں ضروری ہوتا ہے کہ کلی کرے، کیونکہ وضو کے اندر کیا ہے، کلی سنت مستحب عمل ہے، اگر نہ بھی کیا تو وضو ہو جائے گا اس کا۔ لیکن جہاں تک کی بات جنابت کا غسل کر رہے تو وہاں غسل کلی کرنا ضروری ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے ناک میں اور کلی میں پانی نہیں ڈالا تو ایسے ہی غسل کر لیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کسی نے غسل میں ناک میں اور منہ میں پانی ڈال کر پاک کو صاف کر لیے، جہاں تک پانی پہنچانا ہے پہنچا لیا، تو اس کے بعد بغیر وضو کے بھی اگر کسی نے جا کر نماز پڑھا تو نماز ہو جائے گی اس سے۔ سوال کیا ہے انگوٹھی کا نگینہ رنگ کے موافق پہنا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیں، نوازش ہوگی۔ دیکھیے انگوٹھی میں کسی خاص پتھر کو اس نیت سے پہننا، اس عقیدے سے پہننا کہ یہ پتھر میرے لیے مؤثر ہے، یعنی میرے جان اور مال کا اس سے فائدہ پہنچے گا، یہ پتھر میری جان کی حفاظت کرے گا، میرے مال کی حفاظت کرے گا، اس عقیدے کے مطابق اگر کوئی آدمی پتھر استعمال کرتا ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مؤثر حقیقت میں اللہ کی ذات ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی چیز میں کسی اثر نہ رکھے تو وہ کوئی چیز اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس لیے جو آدمی اس عقیدے کے ساتھ پہنتے ہیں کہ یہ پتھر میرے جان اور مال کی حفاظت کرے گا، اس طرح سمجھ کر پہننا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کتنی چاندی استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ عمومی طور پر پایا جا رہا ہے۔ بچوں کو بھی بہت ساروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں اور پیروں میں کڑے ڈال دیتے ہیں، اور مرد بھی آج کل چین اور پھر اس طرح انگوٹھیاں، ایک ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں اور
پھر بریسلیٹ، اس طرح بہت سارے چیزیں چاندی اور سونے کے سب استعمال کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کے لیے سونا اور چاندی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے خود واضح طور پر فرما دیا۔ اب آدمی کو یہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیوں اس کا اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جیسے اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے اپنے ماننے کی صفات وہاں پیدا ہو جانا چاہیے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مرد کے لیے چاندی اور سونا حرام ہے تو حرام ہی ہے، لیکن شریعت میں مرد کے لیے کچھ تخصیص بھی ہے کہ اتنی چاندی پہن سکتا ہے۔ جیسا اگر کوئی مرد یا بچہ چاندی استعمال کرنا چاہتے ہیں، جیسا چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں چاندی کے بہت سارے پہناتے ہیں کڑے وغیرہ، تو ان بچوں کی بھی اگر آپ وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ اگر مرد اور بچوں کو دونوں کو آپ چاندی پہننا چاہتے ہیں تو صرف انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اور وہ بھی 4 ماشا موجودہ گرام کے اعتبار سے 4 گرام 370.4 ملی گرام اتنا موجودہ گرام ہوتا ہے 4 ماشے کے۔ تو اتنا آدمی اگر انگوٹھی استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے زائد نہ مرد کے لیے استعمال ہے جائز ہے، نہ چھوٹے بچوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اس لیے جو حضرات چھوٹے چھوٹے بچوں کو سونے اور چاندی کی انگوٹھیاں پہناتے ہیں، اور مرد حضرات بھی سونے اور چاندی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے گریز کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر سونا اور چاندی استعمال کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سونے چاندی سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہاں، عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے، مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی چاندی کی انگوٹھی پہننا چاہے تو اتنی گرام کی پہن سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اس پر جو نگینہ لگایا جائے گا وہ نگینہ کوئی تخصیص نہیں ہے، آپ پتھر کوئی بھی لگا سکتے ہیں اس پر۔ یہ سوچ کر کوئی پتھر لگانا کہ اس سے مؤثر مجھے فائدہ ہوگا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سوال کیا ہے کسی جاندار کی تصویر کسی شخص کو شیئر کریں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے، دیکھیے احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے، کسی بھی کی تصویر نہیں بنا سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جو آدمی تصویر بناتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو اس تصویر میں جان ڈال، اور وہ جان نہیں ڈالے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ کریں گے کہ اس تصویر کو اللہ جان دیں گے، اور جتنی تصویریں دنیا کے اندر بنائے گا وہ سارے اس کو جہنم میں پکڑ لے جائیں گے اور وہاں اس کو عذاب دیں گے۔ تو اس لیے تصویر بنانا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس سے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جس طرح تصویر بنانا حرام ہے اسی طرح آگے بھیجنا، چاہے آپ کیمرے میں تصویر پکڑتے ہو یا آپ ہاتھوں سے تصویر بناتے ہو، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اگر ہاتھوں سے بناتا ہے تو اس کے اندر اور زیادہ قباحت موجود ہے، اگر کیمرے میں ہے تو اس کے اندر بھی یہی کہ علماء کا اختلاف ہے اس میں۔ تو اس لیے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور آگے کسی کو جیسا فیس بک میں ہو یا واٹس ایپ میں ہو، یوٹیوب میں کہیں بھی ہو، اس طرح جو ہے تصویروں کو آگے شیئر کرنا یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال کیا ہے غیر مسلم کے گھر میں قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ جواب دے عین نوازش ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ قرآن شریف یا دیگر اذکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں کی جا رہی ہے وہ جگہ پاک و صاف ہو۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ گندی جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، اور ذکر و اذکار کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا ذکر اذکار کر رہا ہے، اس کا بدن بھی پاک ہونا شرط ہے کہ وہ بدن پاک و صاف ہو۔ گندا بدن رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بے ادبی ہے، اس لیے علماء نے مکروہ تک لکھا ہے۔ اور اسی بنا پر اگر غیر مسلم کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس کا گھر پاک و صاف ہے، بتوں سے پورا پاک و صاف کر دیا گیا ہے، تو وہاں اگر کوئی مسلمان تلاوت کرنا چاہ رہا ہے تو تلاوت کر سکتا ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ حضرت نے لکھا کہ اگر کوئی نصرانی قرآن کریم کی تلاوت یا فقہ کی کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے قرآن کی تعلیم سے اور فقہ کی تعلیم سے اور حدیث کی تعلیم سے وہ اسلام کی شریعت اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اس امید کے ساتھ اس کو قرآن کریم کی تلاوت اور پھر جو ہے اسے حدیث کی تعلیم دی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا جسم پاک و صاف ہو۔ اور اسی بنیاد پر
दूसरा मसला भी हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी बयान फरमाया है कि अगर कोई नसरानी पाक व साफ़ हो तो उसे कुरान करीम दी जा सकती है ताकि वो पढ़े और इस्लाम मुशर्रफ इस्लाम हो जाए। तो इन तमाम बातों से ये बात मालूम है कि अगर गैर मुस्लिम के घर पाक व साफ़ हो और जो आदमी तिलावत करना चाह रहा है इस उम्मीद से तिलावत करे कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे और अल्लाह ताला इसको मुशर्रफ इस्लाम करे, इसको बीमार है तो सेहत दे, इस उम्मीद से अगर तिलावत करना चाह रहे तो कर सकते हैं। सवाल किया है, उमूमी तौर पर जब कुत्ते रोते हैं तो लंबी आवाज़ निकाल कर भौंकते हैं, इनका ऐसा करना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और लोग उस वक्त उनको झिड़क देते हैं, चुप करवा देते हैं। जब लोगों से उसके बारे में इस्तफ्ता पूछा जाता है तो लोग उसके रोने को मनहूस समझते हैं और कई तरह की खुराफात बयान करते हैं। आप इसके बारे में रहनुमा फरमाए, बड़ी मेहरबानी होगी। जवाबन अर्ज़ ये है, देखिए उमूमी तौर पर जो कुत्ते रोते हैं वो फ़जर की अज़ान के वक्त में रोते हैं, ये उमूमी बात है। हदीस पाक से हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अज़ान होती है तो शैतान री खारिज करते हुए भागता है। अब हो सकता है कि कुत्ते शैतान को देखकर रोते होंगे और उसे देखकर भौंकते होंगे, तो इसलिए इनके रोने को देखकर आदमी का बुरा फ़ेल लेना और उसको मनहूस समझना और भी कोई तरीक़े से कोई तकलीफ़ का आना, इस तरह के बहुत सारे खुराफात लोगों के जहनों में भरी हुई होती हैं और इस तरह के गलत अकायद भरे हुए होते हैं। इसलिए इसके रोने से कोई बुरा अक़ीदा लेना और कोई बुरी चीज़ समझना ये गलत बात है। बाज़ मरतबा घरों के अंदर हमने ये भी देखा कि सिपलक अगर आवाज़ करती है तो लोग समझते हैं कि सिपलक के रोने से, आवाज़ करने से घर के अंदर मनहूसियत होती है। ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई मनहूस नामी चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर एक कुत्ता है, कोई चीज़ देख कर रो रहा है, कोई चीज़ नज़र आ रही होगी उसलिए वो कर रहा है, कोई जानवर है कोई चीज़ देख रहा है, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को देखकर मनहूसियत समझना, घुग्गू बैठ गया घर में मनहूस समझना, मुहर्रम के दिनों में शादियाँ ना करना मनहूस समझना। अब इस तरह की बहुत सारे हमारे मुसलमानों के अंदर खुराफात हैं। इन सब चीज़ों को देखकर आदमी बुरा समझता है, ये सब चीज़ें जहनों से निकाल दे। ऐसी कोई बात शरीयत में नहीं है। मनहूस नाम की चीज़ शरीयत में है ही नहीं। बाज़ लोगों को हमने ये भी सुना है कि कोई बच्चे को कहीं मार पड़ गया तो कहते हैं कि आज तू किसकी सूरत देख कर उठा। इस तरह की बहुत सारे बातें होती हैं, ये सब चीज़ें जहन से निकालें, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल किया है, मोमिन का झूठा पाक है या नापाक, क्या इसमें शिफा है? क्या हदीस में कहीं ये बात सबूत है कि मोमिन का झूठा पाक है और उसमें शिफा है? जवाब दे इन नवाजिश होगी। जवाब इसका अर्ज़ ये है, देखिए एक मुसलमान का झूठा दूसरे मुसलमान के लिए पाक है, अब इस्तेमाल कर सकते हैं, और सुन्नत भी है मुसलमान का झूठा पीना चाहिए अगर वो पाक व साफ़ हो। जैसा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस बहुत मशहूर है कि वो असहाब सुफ़ा को बुलाए, एक गिलास दूध का प्याला था, अल्लाह के रसूल ने सारे असहाब सुफ़ा को 70 को पिलाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पिए, फिर अल्लाह के रसूल ने सबका झूठा पिया है। तो झूठा पी सकते हैं और सुन्नत भी है। और लेकिन ये बात कहना कि किसी मुसलमान का झूठा पीना शिफा है, अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस बयान की जाती है कि मोमिन का झूठा पाक, मोमिन का झूठे में शिफा है, अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यह हदीस मौजू है, कोई इसकी सनद भी नहीं है। इसलिए लोगों का इस तरह कहना कि मोमिन का झूठा शिफा है, ये गलत है। सवाल किया है, मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ को 113 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं और कहते हैं कि इससे पूरे साल अच्छा गुज़रता है, इसकी हकीकत क्या है? जवाब दे आइन नवाजिश होगी। जवाब यह है कि सवालनामे में जो आपने अमल बताया है कि 113 मरतबा लिखना, ये मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जवाहिरुल फ़िक़्ह के अंदर लिखा है। हज़रत ने लिखा कि अगर कोई आदमी मुहर्रम की पहली तारीख़ को 113 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर किसी पर्ची में रख ले तो पूरे साल अल्लाह ताला उसको हर आफत से, बलिया से हिफाजत करेंगे और उसको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नफ़ा भी अता फ़रमाएंगे। बहुत सारे हज़रत ने फ़ज़ाइल बयान किए हैं, लेकिन ये बुज़ुर्गों के मुजर्रबात में से हैं। ये बात भी आप जहन में रखिए कि ये अमल कोई ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ये ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, बल्कि बुज़ुर्गों के मुजर्रबात में से है। और बुज़ुर्गों के मुजर्रबात में का मतलब ये है कि इससे किसी आदमी को फ़ायदा भी हो सकता है, किसी को फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को इसका फ़ायदा हो। और दूसरी बात यह है कि आज लोग मुहर्रम की जैसी पहली तारीख़ होती है तो हर पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो उमूमी तौर पर ये बात कह रहा हूँ,
اس میں علماء بھی ہیں، بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بھی اور عوام بھی ہیں، اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی آپ اس کو لکھ کر رکھ لیں۔ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مجرب عمل ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہر آدمی کو اس کا فائدہ ہو۔ اب لوگ اس کو محرم کی پہلی تاریخ کو اہل علم بھی 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اب امید کی جاتی ہے کہ آگے چلتے چلتے لوگ اس کو محرم کی پہلی تاریخ کے فرض و واجب سمجھ لیں۔ اب اس طرح کی امیدیں نظر آ رہی ہیں، تو اس لیے بعض علماء نے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب کسی مستحب میں لوگ اسے ضروری سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دے تو وہ ان لوگوں کے لیے مستحب عمل کرنا بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ جب مستحب عمل کے اندر یہ فقہاء نے اصول بیان کیا ہے تو مجربات کے اندر تو یہ چیز ہونا چاہیے۔ تو میری رائے تو یہی ہے کہ علماء نے بھی یہی لکھا ہے، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو پہلی تاریخ کو لوگ لکھتے ہیں اس کو ضروری سمجھ کر کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو ایک عمل بھی سمجھ کر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہی کہ اس چیز کو چھوڑ دے، اللہ پر توکل کرے، نمازوں اور دعاؤں میں لے کے دوسرے مجربات، دوسرے جو دعائیں ہیں یہ عمل کی پابندی کرے۔ اب اس چیز میں لگ کر آدمی اسی پر اعتماد رکھ لیا اور دوسری چیزوں کو چھوڑ لیا، اچھی بات نہیں معلوم ہوتی۔ علماء نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بہتر ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے، آگے چلتے چلتے لوگ اس کو لوازم نہ سمجھ لیں۔ محرم کی پہلی تاریخ کو اس سال لکھنا لازم ہے، یہ سمجھنے کی امیدیں آثار بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ سوال کیا ہے، ایک صاحب نے پہلے لڑکی سے دستخط کرائے، اس کے بعد لڑکے سے دستخط کرائے، پھر ایجاب و قبول کرایا، اس کے بعد کھڑے ہو کر نکاح کیا، نکاح کا خطبہ پڑھا، تو کیا ان صاحب کا اس طرح کا عمل درست ہے یا نہیں؟ کیا نکاح ہو گیا یا نہیں؟ کچھ کمی رہ گئی؟ جواب دیں ان نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد شاکر میرٹھ سے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، جب انہوں نے پہلے دستخط کروایا اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کروایا، پھر خود میں نکاح پڑھا، تو اس سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ اگر وہ ایجاب و قبول نہ کرواتے، صرف دستخط کرواتے تو مسئلہ الگ تھا وہاں، کیونکہ جو آدمی زبان سے اقرار کر سکتا ہے تو اس کا دستخط وہاں اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو انہوں نے جب دستخط کروایا، پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کروایا، پھر اس کا نکاح پڑھایا، تو نکاح تو ہو گیا ہے، لیکن ترتیب یہ تھی کہ پہلے نکاح پڑھاتے، پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کرواتے، پھر اس کا دستخط لیتے۔ تو اس طرح کرتے تو یہ طریقہ نکاح کا صحیح تھا، لیکن جو انہوں نے بھی کیا ہے اس سے بھی نکاح ہو جائے گا۔